بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکوثر مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اور 3 آیات ہیں۔ اس صورت مبارکہ کا دوسرا نام سورۃ النحل بھی ہے۔ اس کے شان نزول میں ایک روایت آتی ہے، دلائل نبوت میں ہے کہ جس شخص کی اولاد یعنی بیٹا مر جائے تو اہل عرب اس کو ابتر کہتے تھے۔ ابتر کہتے ہیں جڑ کٹے کو، یعنی اس کی نسل ختم ہو گئی۔ جس وقت آپ کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم علیہ السلام کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، یعنی آپ کو طعنہ دینے لگے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ نفرت سے کہتا کہ اس کی بات چھوڑ دو، یہ کچھ فکر کرنے کی بات نہیں، کیونکہ وہ تو ابتر ہے، اس کا تو کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے نزدیک صرف بیٹے ہی ایسی چیز ہیں جس پر وہ بھروسہ رکھتے تھے اور جن کو اپنی شان و عزت کی چیز سمجھتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ یہی آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا ترجمہ یہ ہے، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی۔ ایک آیات کے بہت سے مفہوم بتائے گئے ہیں۔ کوثر کے لفظ کا لفظی معنی خیر کثیر پایا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ نہر بھی ہے جو جنت میں آپ کو عطا کی جائے گی۔ پھر اسی طرح سے مراد وہ حوض بھی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ امام ابن کثیر نے کوثر سے مراد خیر کثیر ہی لیا ہے، کیونکہ خیر کثیر میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جنت کی نہر آ جاتی ہے، حوض کوثر بھی آ جاتا ہے اور آپ کو فتوحات دنیا بھی نصیب ہوئیں، اسلام کا بول بالا ہوا، آپ کا مشن آپ کی زندگی میں مکمل ہوا، تو یہ تمام چیزیں اس ایک لفظ میں شامل ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے بارے میں جو بھی کہے، لیکن ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے، جو خیر کثیر جس کا سلسلہ اس دنیا سے شروع ہوا اور آخرت تک جاتا رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہمارے ساتھ تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی سی طاری ہوئی، پھر آپ ہنستے ہوئے آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ سورۃ الکوثر پڑھ کر سنائی، اور پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک نہر ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، بخیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن پانی میرے پاس آئے گی۔ اس سے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی طرح تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار، یہ تو میری امت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے اس بعد کیسا دین اختیار کیا، یعنی نام آپ کا لیتے تھے لیکن طریقے آپ والے نہیں تھے۔ آپ کے بارے میں معراج کے واقعے میں بھی کچھ تفصیلات ملتی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے واقعے میں فرمایا کہ میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر ہولدار موتیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ نہر کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ کوثر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر یہ نہر دکھائی گئی جس میں سے پانی بہہ رہا تھا اور اس کے دونوں کناروں پر ہولدار موتی تھے۔ سیدنا ابو عبیدہ نے ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ یہ کوثر کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوثر سے مراد ہر وہ بھلائی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔
ابو بشیرہ کہتی ہیں کہ میں نے سعد بن جبیر سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، تو سعید نے جواب دیا کہ جنت والی نہر بھی اس بھلائی میں آتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ حقیقت یہی ہے کہ کوثر میں وہ تمام بھلائیاں شامل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن جیسی عظیم نعمت دی گئی اور صحابہ اکرام جیسے انتہائی مخلص ترین ساتھی آپ کو عطا کیے گئے، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس مشن کو پروان چڑھایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے۔ محترم ناظرین، آپ یہ بھی جان لیجیے کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملے تو اس سے نعمت کا حق ادا کرنا چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں اور بھی زیادہ مشغول ہو جانا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ کوثر کی آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ میں ارشاد فرمایا، بس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ اور اس آیت میں ایک بہت بڑے سوال کا جواب ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کیا جائے، یعنی آپ کو بھی خیر کثیر مل رہی ہے اور وہ قرآن کی نعمت، اور اس کے شکرانے کے لیے بھی نوافل ادا کیجیے اور اس کے ساتھ صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ جان لیجیے کہ اسی طرح سے شکرانہ ادا کیا جاتا ہے، یعنی ایک طرف انسان اپنے خالق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق نہ بھولے تو دوسری جانب دوسرے انسان کا حق نہ بھولے۔ جب بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی بھی خوشی میسر ہو تو خوشی منانے کا بہترین کہ محروم لوگوں کو عطا کیا جائے۔ جان لیجیے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو انتہا اس خوشی کو کبھی نہیں مناتا، لہٰذا چھوٹی عید ہو یا بڑی عید مل کر خوشیاں مناتے ہیں اور اس میں صدقہ فطر ادا کرتا ہے، تو دوسری جانب میں جانوروں کی قربانی کر کے غریبوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ اصول رکھیں زندگی بھر کے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے تو فصل لربک یعنی کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور وانحر یعنی قربانی کریں۔ نحر بنیادی طور پر اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے، یعنی ٹھیک ٹھاک قسم کی قربانی۔ ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے شاید سورۃ بقرہ کے خاتمے پر 60 اونٹ ذبح کیے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ عربوں کے وہاں سب سے بڑی دولت اونٹ کی تھی، اور جب کسی کے آنے پر کسی کو عزت دینا مقصود ہوتی تو اونٹ ذبح کیا جاتے تھے۔ اب یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کسی کو خیر کثیر یعنی کسی بھی قسم کی بھلائی یا کوئی بھی نعمت عطا کی جائے تو فصل لربک اپنے رب کی نماز ادا کریں اور اپنی بساط میں بہترین قربانی دیں۔ جب ایک انسان یہ سب کچھ کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یعنی تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ یعنی جب پہلی آیت میں عطا کی گئی خیر اور بھلائی کی بابت دوسری آیت میں بیان کیے گئے نام انسان کر لے تو تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے دشمن کو میں خود ہی سنبھال لوں گا، یعنی تمہارا برا حال چاہنے والے خود ہی مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں گے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو ساتھ ہی حسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں، خواہ دین کی نعمت ملے یا دنیا کی نعمت ملے، تو یہ ایک آزمائی ہوئی بات ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے، لوگوں کی آنکھ کا تارا تھے، لیکن جب آپ کو نبوت ملی تو ابو جہل اور ابو لہب ناراض ہو گئے، ساری حمایتوں سے دستبردار ہو گئے، اپنے ہی خاندان کے لوگ مخالف اور دشمن ہو گئے، اور اہل کتاب دشمن بن گئے اور ان کو بھی حسد مار کیا کہ ہمارے قبیلے سے آخر نبی کیوں نہیں آئے، ہماری بنی اسرائیل میں سے نبی کیوں نہیں نکلے۔ تو شیطان ایسے ہی لوگوں کو حسد کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا کر لوگوں کو حق سے دور کر دیتا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر انسان کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی نعمت عطا کرے، یعنی خیر کثیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم النبی ہونے کا اعزاز ملا جو کسی نبی علیہ السلام کے پاس نہیں، اور آپ پر دین مکمل ہوا، سب سے بہترین کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی تھی، تو یہ سب کچھ خیر کثیر میں آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب چیزوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز اور قربانی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور یہ دشمنوں کے لیے حسد سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص
آپ کے ساتھ بہت زیادہ مخالفت کر رہا ہے، تو اس کی مخالفت کی وجہ سے جب بھی آپ جانیں گے تو وہ حسد ہی ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگی، کوئی دلیل نہیں، صرف اور صرف ذلیلی اور حسد ہی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں کہ دو نفل نماز ادا کریں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں، کسی بھی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ نمبر 1، اللہ کے حضور جھک جائیں اور دعا کریں۔ نمبر 2، صدقہ خیرات کریں۔ اور یہ طریقے دنیا میں انسان کو ہر طرح کی مصیبت اور مشکل سے پروٹیکٹ یعنی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک جانب نماز میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگ رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے، تو جو دوسری جانب صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، ادھر سے مصیبت اتر رہی ہے اور ادھر سے دعا اٹھ رہی ہے، دونوں میں سے جو چیزیں بھاری ہوں وہ دوسری پر غالب آ جاتی ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان شانک هو الابتر، بس تیرا دشمن ہی جڑ کٹا ہو جائے گا اور اس کا کوئی نام لیوا باقی نہ رہے گا۔ جان لیجیے کہ شائق کہتے ہیں بغض رکھنے والے جو شخص کو عیب لگانے والے کو، یعنی ایسا دشمن جو بدخو اور کینہ پرور ہو، عداوت بھی رکھتا ہے، بغض میں بھی رکھتا ہے، اور یہ دشمنی کا سب سے بدترین درجہ ہوتا ہے۔ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ہی دشمن بن چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرما دیا وہی حرف آخر ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ ہر روز نماز میں، اذان میں اور وظیفے کی صورت میں کتنے خربوں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہے ہیں، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے، کیسی کیسی آپ کی تعریف ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں بلکہ قیامت تک چلتا ہی جائے گا اور بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 1,00,000 صحابہ اکرام آپ کا نام لینے والے تھے، تو اب تو اربوں کی تعداد میں ہر روز دنیا لوگ آپ کا نام لیتے ہیں، اور پھر قیامت تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کرے گا۔ اس وقت بھی ساری مخلوق جو روز اول سے لے کر روز آخر تک وہاں جمع ہوگی، ساری مخلوق کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جاری ہو جائے گی۔ اچھا آپ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ہاتھ کیا آیا؟ ہاں، جب تک ہم تاریخ کی کتابیں نہیں دیکھیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ عاص بن وائل کون تھا، ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا، اور ابو لہب کو کس طرح سے نشانی عبرت بن گیا۔ یعنی عام لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن ان کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہمیشہ کے لیے بلند ہو گیا۔ تو ہمیں اچھی طرح سے یہ سبق ملا کہ ہماری زندگی کس طرح سے بدلی، کہ کرۂ ارض میں 87 ملین اقسام کے جاندار موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف مخلوقات بنایا، یعنی انسان بنایا۔ پھر اس دنیا میں کل 195 ممالک ہیں، اور ان ممالکوں میں سے انسانوں کی مجموعی تعداد تقریباً 8 ارب یعنی 800 کروڑ ہے۔ تمام انسانوں میں تقریباً 32,000 مذاہب کے لوگ ہیں، لیکن ہماری خوش قسمتی ملاحظہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے سب سے بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا، ہم پر سب سے بہترین کتاب یعنی قرآن مجید نازل فرمائی، اور ہمیں اختیار دے دیا کہ ہم اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جس قدر چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ پھر اس کے علاوہ بے شمار اور انگنت دنیاوی نعمتوں سے بھی نوازا۔ اب جو شخص اپنے رب کو منانے اور راضی رکھنے میں کامیاب ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا، جس نے رب کا سہارا تھام لیا، جس نے اس پر توکل کیا اور اس کی مدد کے لائق ہو گیا، اس پر اللہ کا فضل ہو گیا، تو پھر اس کے لیے کوئی بھی پریشانی باقی نہ رہے گی۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر آپ کو آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔